بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم۔ ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے نزدیک کمثلی جیسے مثال آدم علیہ السلام کی ہے، خلقہ ان کو پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر کہا، قال لہ اس مٹی کے پتلے کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دونوں میں مماثلت ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اور حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا پس نہیں، تکن تم ہو جاؤ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو حاجک لڑے آپ سے، فیہ اس بارے میں، من بعد اس کے بعد، ما جاءک من العلم کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فقل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، تعالو آؤ، ندعو ابناءنا آؤ ہم پکاریں، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا اور ہم اپنے آپ کو بلا لیں، وانفسکم اور تم اپنے آپ کو بلا لو، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور پھر ہم بھیجیں لعنت اللہ کی لعنت بھیجیں جھوٹوں پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی حسن بیان کرتے ہیں کہ نجران کے دو راہب تھے، سید اور عاقب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ان پر اسلام کی دعوت دی انہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، اسلام قبول کرنے سے تمہیں 3 چیزیں روکے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، نمبر 2 کہ تم خنزیر کھاتے ہو، اور نمبر 3 کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے کہا، پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جیسے کہ جو ہم نے سب سے پہلی آیت پڑھی ہے، ان مثل عیسیٰ۔ تو یہ شان نزول میں نے لکھا بیان کیا آپ کے سامنے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اس آیت میں قیاس سے استدلال کرنے کا جواز موجود ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو اس سے بھی غیر معمولی طریقے سے ہوئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اور دونوں میں وجہ مشترک یہ ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہونے کے باوجود ابن اللہ نہیں ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور ان کے لیے نہ کسی نے دعویٰ کیا، نہ انہوں نے خود دعویٰ کیا ایسا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابن اللہ سے مراد اللہ کا بیٹا،
اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہ عیسائیوں نے ان کے معجزات دیکھ کر ان کو ابن اللہ قرار دیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، جبکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے مباحثہ ہوا، ان سے پوچھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا۔ تو علماء نے کہا کہ پھر حضرت آدم تو زیادہ عبادت کے مستحق ہیں کیونکہ ان کے باپ اور ماں دونوں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ علماء اکرام نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے، جبکہ ایک اور نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے 8000 مردے زندہ کیے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں نے کہا کہ مادرزاد اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو وہ شفا دیتے تھے۔ تو علماء اکرام نے کہا پھر جرجیس نبی جو تھے وہ عبادت کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح و سالم نکل آئے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ لگا دی، اپنا لعاب دہن لگا کر دوبارہ آنکھ میں فکس کر دیا، اور آپ کی دعا سے ایک نابینا بینا ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جس کے مانگنے پر میں بینا ہو جاؤں، مجھے نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو ایک دعا سکھائی، جس میں دعا کے ساتھ یہ جملے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ جو ہی دعا پوری مانگی تھی اور یوں وسیلہ نبی کریم علیہ السلام کا پیش کیا تو وہ فوراً بینا ہو گیا، اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ سب معجزات میں سے ہی تھے، تو لہٰذا یہ علماء اکرام نے مختلف دلیلیں پیش کی تھیں کہ آیا اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات ہیں اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو، تو اس طرح کے معجزات تو دیکر انبیاء پر بھی اترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام جیسے ہی ہیں، اور اس کو مٹی سے بنایا، اور پھر اس مٹی سے کہا کہ کھو جا، تو وہ انسان بن گئے، انسان ہو گئے مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان کی اصل فطرت میں تواضع اور انکساری ہو، کیونکہ عناصر اربع یعنی 4 عناصر میں سے مٹی سب سے نیچے ہوتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مٹی دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اس سے انسان کی اصل فطرت میں ستر یعنی لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی صفت لازم آئے گی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، اس لیے ان کو مٹی سے بنایا گیا تاکہ ان کی مٹی کے ساتھ مضبوط مناسبت رہے۔ چوتھی حکمت اس میں یہ تھی کہ انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ وہ اس مٹی سے شہوت حرص اور غضب کی آگ کو بجھا سکے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، کیونکہ یہ 4 عناصر میں سب سے روشن آگ ہے۔ نمبر 1 پہلا عنصر آگ، اللہ تعالیٰ نے آگ سے شیاطین کو پیدا کیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں مبتلا کیا، اور سب سے لطیف نمبر 2 پہ ہوا ہے۔ ایک قول کے مطابق فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا اور ان کو انتہائی شدت اور قوت عطا کی۔ نمبر 3 پانی ہے جو بہت ہی رقیق ہے، اس سے آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کو فضاؤں میں معلق کر دیا۔ اور مٹی جو ان 4 عناصر میں سے سب سے کثیف ہے، تاریک ہے اور نچلے درجے میں تھی، اس سے انسان کو بنایا گیا اور اس کو اپنی معرفت، ہدایت اور نورانیت اور محبت عطا فرما دی اللہ پاک نے، اور اس کو سب سے فائق اور سربلند کر دیا، اور تمام مخلوقات میں سے انسان کو سرخرو، بلند اور اشرف کیا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ہے۔ اور بے شک ہم نے بنو آدم کو بزرگی عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو اپنی مخلوق میں بہت سی چیزوں پر واضح فضیلت عطا فرما دی۔ اس آیت پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان سے فرمایا کن ہو جا، تو فیکون وہ ہو گیا،
اس سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، یعنی وہ بت بنایا گیا مٹی سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن کا حکم فرمایا۔ جو ہی کن کا حکم فرمایا تو اس میں جان آ گئی، روح جو ہے اس کے اندر داخل ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ وجود میں آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے۔ یہ مماثلت کئی طرح کی ہے۔ نمبر 1 کہ دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 2 ہے دونوں کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ نمبر 3 ہے دونوں نبی ہیں۔ نمبر 4 ہے دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ نمبر 5 ہے دونوں کی مخالفت کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابلیس نے مخالفت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں نے مخالفت کی۔ نمبر 6 ہے اس مخالفت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین کی طرف آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نمبر 7 ہے جی حضرت آدم علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو کر زمین پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم کا اظہار فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَيَعْلَمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی نعمتیں عطا فرما دی گئی۔ دونوں میں اللہ نے اپنی پسندیدہ روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کے جملے ہیں کہ اللہ نے اپنی پسندیدہ روح جو ہے ان میں پھونکی۔ اور 10واں پوائنٹ مماثلت کا یہ ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، دونوں کھاتے پیتے ہیں، اور دونوں کے لیے موت مقدر ہے، اور دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا بیان ہے، سو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہ جو سننے والے ہیں، جو اس کو سمجھنے والے ہیں، وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو، اس کلام عظیم کے بارے میں جو کہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں شک نہ کریں، بلکہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین رکھنے اور شک نہ کرنے کی صفت پر دائم ہیں، مقرر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، اور سننے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ یقین رکھے کہ یہ اللہ کی جانب سے اترنے والا حق ہے، جو ہر چیز کو کھول رہا ہے اور واضح واضح بیان دے رہا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ایک آیت کے بارے میں بھی شک میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہر چیز درست اور حقیقت پر مبنی ہے اور برحق ہے۔ فمن حاجک فیہ، پر پس جو اس کے بعد بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں، تو آپ کہیں آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں، اور پھر ہم مباہلہ یعنی عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ نجران کے وفد کے سامنے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے دلائل پیش کیے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں، اور اس مسئلے میں عیسائیوں کے تمام شبہات جو تھے ان کو مکمل طور پر زائل کیا تھا دلائل کے ساتھ۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ ہٹ دھرمی سے کسی دلیل کو نہیں مان رہے، اور انہیں عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے حوالے سے مباہلے کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے نجران کے وفد کو مباہلے کے لیے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، نکلے، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اور عیسائیوں کے سردار اسقف نے کہا کہ اے نصارہ کی جماعت،
میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. سو تم ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا. پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ اتر جاتے. اللہ الکریم اللہ الکریم. سو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے کسی کو چادر میں لیا ہوا تھا جس کا مجھے نہیں پتا چلا. جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا آپ نے چادر میں کس کو لیا ہوا تھا؟ آپ نے چادر کھولی تو آپ کے زانوں پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سو تو بھی ان سے محبت کر اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. واضح رہے کہ آپ کی دیگر صاحبزادیوں سے اولاد کا سلسلہ قائم اور جاری نہیں رہا تھا. آپ کی آل کے سلسلہ کا فروغ صرف نسبت فاطمی سے ہی مقدر تھا، یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے یہ نسل چلی تھی آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی. جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یعنی یہ میرے اہل بیت ہیں. ان کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، سب کے نسب کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ما سوا میرے سبب اور نسب کے. مناظرہ اور مجادلہ میں مباہلہ کرنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن امر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جھوٹے فریق پر لعنت ثابت ہو جاتی ہے. اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر دو دلیلیں ہیں. اول یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی نبوت پر یقین واثق نہ ہوتا تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت نہ دیتے. دوسرا یہ کہ جو مخالف گروپ تھا ان کے سردار عاقب نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گیا. جزیہ کہتے ہیں جی کسی بھی غیر مسلم کا اسلامی ملک میں رہنا اور وہاں رہتے ہوئے ٹیکس دینا جو ہے وہ جزیہ ہے. اور وہ اس شرط پر واپس چلے گئے کہ ہر سال 1000 حلے سفر میں اور 1000 حلے سفر میں اور 1000 حلے جو ہیں وہ رجب میں بھیجا کریں گے. یعنی وہ جو جزیہ ادا کرنا تھا ان کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا. مباہلے کے حوالے سے تھوڑا سا بیان سمجھ لیتے ہیں کہ مباہلہ کیا ہے. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ مباہلہ کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا. امام ابن جریر کہتے ہیں کہ مباہلہ کا معنی ہے فریق مخالف کے لیے ہلاکت اور لعنت کی دعا کرنا. مباہلہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے حق پر ہونے کا یقین واثق ہو، یعنی پختہ یقین، اور فریق مخالف کے کفر پر ہونے کا بھی پکا یقین ہو. کیونکہ مباہلے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ یہ ہے اے اللہ ہم میں سے جو فریق جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما. اللہ معاف. اور لعنت صرف کافر پر جائز ہے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا اب بھی مباہلہ کرنا جائز ہے کہ نہیں. علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ امام عبد بن حمید نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کسی شخص سے اختلاف ہوا تو آپ نے اس کو مباہلے کی دعوت دی اور یہ آیت پڑھی اور مسجد الحرام میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے دعا کی. اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اب بھی مباہلہ کرنا جائز ہے. یہ جی بزرگ تھے حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی
ان کا گجرانوالہ کے ایک مولوی عبدالعزیز سے علم غیب پر مناظرہ ہوا تھا۔ آپ نے مشکات سے ایک حدیث پاک پیش کی، سید احمد سعید صاحب نے، انہوں نے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، سو میں نے جان لیا کہ جو کچھ تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان سب کے بارے میں جان لیا۔ مولوی عبدالعزیز نے کہا کہ مشکات تو بے سند کتاب ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ حضرت نے جامعہ ترمذی سے یہ حدیث پاک نکال کر دکھائی، اس نے تیش میں آ کر ترمذی شریف کو پھینک دیا، یعنی حدیث پاک کی اس کتاب کو جو کہ صحاح ستہ میں سے ہے۔ صحاح ستہ کہتے ہیں جی 6 بکس ہیں یہ جو مستند کتابیں ہیں اور جن کی احادیث سب مستند ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ صرف کہا جاتا ہے کہ اگر صحیح بخاری صحیح مسلم میں بات ہوگی تو ہم مانیں گے، ادروائز نہیں مانیں گے۔ لیکن ان سے بھی بزرگوں نے بہت کچھ ثابت کیا ہے۔ انہوں نے جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کی جو کتاب تھی اس کو پکڑ کے پھینک دیا اس مولوی صاحب نے، مولوی عبدالعزیز نے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے حدیث کی بے ادبی کی ہے، اب میں تم سے مناظرہ نہیں کرتا بلکہ مجھ سے مباہلہ کرو۔ یعنی یہ ابھی ہم مباہلے کی ہی ساری تفصیل پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے مباہلہ کرنے کی دعوت دی۔ پھر دونوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہم میں سے جو فریق باطل ہو وہ دوسرے فریق کے سامنے 1 سال کے اندر اللہ کے قہر و غضب میں مبتلا ہو کر مرے، اللہ معاف فرما دیں۔ تو کہتے ہیں جی مولوی عبدالعزیز جب گجرانوالے پہنچے اور صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس دینے بیٹھے اور بولنا چاہا تو الفاظ منہ سے نہ نکلے، زبان باہر نکل آئی۔ کافی دنوں تک علاج کی کوشش کی گئی، لیکن ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ کوئی مرض ہو تو علاج کیا جائے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ بالآخر سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں اور حق کا ساتھ دیں، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے اور ہر ایک بندے کے لیے اس کا عمل ہے جو وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا لہو ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو پہلے بیانات آئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام پر وحی کیے گئے ہیں، اور سب اللہ نے بیان کیا، ان کے لیے بتایا کھول کے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو معبود ہے اور قادر ہے ہر چیز پر، حکمت والا ہے، اور اللہ ہی کی حکمت اور اللہ ہی کی پلاننگ غالب آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس اگر تولوا وہ منہ موڑیں یا پھر دوبارہ ایسے ہی کریں اور لوٹیں، پھر جائیں، یعنی حق سے پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو فساد مچانے والے ہیں، جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اس میں ان دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے جو بیان کیا جا چکے ہیں، کہ سو وہ دلائل اور مباہلہ اور جو ذکر ان کے بیان پر مشتمل ہے وہ سب حق ہے، اور رشد و ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی غلبے والا ہے اور اللہ ہی حکمت والا ہے۔ اس میں بھی عیسائیوں کو رد کیا گیا، کیونکہ چند مردوں کو زندہ کرنے اور چند بیماریوں کو شفا دینے کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صرف اتنی قدرت سے کسی کا خدا ہونا ثابت نہیں ہوتا، تم کو خود اعتراف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے چھپتے پھرتے تھے اور یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور خدا کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہے جس کا تمام کائنات پر غلبہ ہے،
اور اسی کی قدرت سے تمام نظام عالم جاری و ساری ہے۔ اسی طرح نصارہ یعنی نصارہ جو تھے یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا کہتے تھے کہ انہوں نے چند غیب کی خبریں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کرتے ہوئے فرمایا صرف اتنے علم سے کسی کا خدا ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ خدا تو وہ ہے جو تمام معلومات اور تمام عواقب کا امور کا علم رکھتا ہے، اور کائنات کے ماضی اور مستقبل کی کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس سے اعراض کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اللہ کا قادر ہونا، اللہ کا غالب ہونا، ان سب کے بارے میں اگر ان کو وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے بحث نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے فساد اور ان کے اغراض فاسدہ کو خوب جانتا ہے، اور وہی ان کی خبر لے گا، یعنی ان کی خوب پکڑ پوچھ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہر لمحے ہمیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح کیا ہمارے معاملات ہیں، اور کس طرح چلتے ہیں، کس کی کیا نیت ہے، اور کون کس اپنے نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور حق کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کہ ہم حق کو جانیں اور حق کا ساتھ دیں اور حق پر قائم رہیں، اور شیطان جو ہے وہ ہمارے لیے جھوٹے راستے ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، دانے ڈالتا ہے، اور ہم میں سے جو گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط راستے پہ چڑھ جاتے ہیں، اس کے دانے کو چن لیتے ہیں اور اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، حق کے راستے کو، اور برے راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، جس سے معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اور ہمیں حق کے ساتھ قائم رہنے والا بنائے، اور حق کو قبول کرنے والا اور حق پر قائم رہنے والا۔ اللہ پاک ہماری زندگی جو کہ ہمارے لیے امتحان ہے، اس امتحان میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے، اور ہماری آنکھیں کھول دے کہ شیطان کدھر سے آ رہا ہے اور آ کر ہمیں بہکا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔